کیا جمعہ کے روز نہانا ضروری ہے؟ مستحب ہے. نہیں نہایا تو گناہ نہیں ہے، لیکن فضائل بہت ہیں اس کے، نہانا چاہیے. کیا نہاتے وقت قبلے کی جانب چہرہ یا کمر کی جا سکتی ہے؟ اگر ستر کھلا ہوا ہے تب تو بہتر یہ کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرے نہاتے وقت. اور استنجا خانے میں تو قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا استنجا کرتے وقت یہ تو حرام ہے. کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں بھی نہا سکتی ہے؟ اور نہانے میں کیا اگر ضرورت ہے، ٹھنڈک کے لیے گرمی ہو رہی ہے تو نہا سکتی ہے، صفائی کے لیے نہا سکتی ہے. عورت کے لیے غسل کرتے وقت کیا سر کے بال کھولنا ضروری ہے؟ کھول کر مطلب دھونا فرض نہیں ہے، اگر سخت گندی بھی ہے اتنی سخت نہ ہو کہ اس کی جڑیں بھی تر نہ ہو. اگر ایسی سخت بندی بھی ہے چوٹی کہ اس کو کھول کر پانی نہیں بہائیں گے تو جڑیں تر نہیں ہوئی تو کھولنا ضروری ہو جائے گا، ورنہ ضروری نہیں ہے. ہاتھ میں نیل پالش لگی ہو کیا غسل ہو جائے گا؟ ناخنوں میں نیل پالش اگر غسل سے پہلے لگائی ہوئی ہے اور اب غسل کیا تو غسل تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی تہ جم جاتی ہے ناخنوں پر. کیا غسل بیٹھ کے کرنا چاہیے کھڑے ہو کر؟ بیٹھ کر سنت ہے اور ستر بھی چھپا ہوا ہو. کیا غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے؟ ڈالا نہیں جاتا، ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے نرم ہڈی تک. تو یہ غسل میں فرض ہے، وضو میں سنت موقدہ ہے. اور کلی بھی پورے منہ کے ہر کل پرزے میں پانی پہنچ جائے، دانتوں کی کھڑکیوں میں، سوراخوں میں گیپ ہوتے ہیں، سب جگہ زبان کی کروٹوں، زبان کے نیچے سب جگہ پانی پہنچ جائے ہلکی جڑ تک. یہ غسل میں فرض ہے، وضو میں سنت موقدہ ہے. جب آپ کہتے ہیں غسل میں فرض ہے تو یہ عام غسل میں فرض ہے یا جب فرض غسل کیا جائے تب فرض ہے؟ جب بھی غسل کرے تو ظاہر ہے کہ جب ایک سنت غسل کریں گے، مستحب غسل کریں گے تو اس کا بھی فرض اگر چھوٹ گیا تو غسل کا ثواب تو نہ ملا نا. اور فرض میں تو ہے ہی فرض کہ غسل اترے گا نہیں. اگر عمومی طور پر جیسے کہ صرف ٹھنڈک کے لیے یا فریش ہونے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے تو کیا تب بھی ناک میں پانی چڑھانا فرض ہو جائے گا اور ہر مطلب کہ کل پرزے تک کلی کرنا فرض ہو جائے گا؟ تو غسل اسی وقت کہا جائے گا کہ جب اسی طریقے سے جو طریقہ بیان کیا وہ اب خالی بدن میں پانی ڈال رہا ہے تو یہ پھر غسل نہیں ہے، جبکہ ٹھنڈک کے لیے، گرمی دور کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں تبرید کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے، مباح ہے. اچھی نیت ہو تو ثواب ملے گا. کیا شاور کے ذریعے نہانے سے فرض غسل ہو جائے گا؟ وہی کلیاں اور ناک میں پانی چڑھا لے جو چڑھانے کا پروپر طریقہ ہے. باقی سارے بدن پر جو اعضاء، جو پارٹس غسل میں دھونے فرض ہیں تو وہ اگر دھل گئے تو دو قطرے کم از کم بہہ گئے ہر جگہ سے تو غسل تو فرض اتر جائے گا. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہے بدن میں کہ جن کی احتیاط نہ کی جائے تو اس سے پانی بہتا نہیں ہے، تو وہ اونچا نیچا ہو کر وہ پانی بہانا پڑے گا. اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ جو شاور میں نہاتے ہیں، کیونکہ آج کل جو بھی شاور باتھ روم میں لگ رہے ہیں وہ ایک چھت کے شاور لگتے ہیں اور بھی وہ فکس شاور ہوتے ہیں. اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ہینڈ شاور ضرور لازمی طور پر لگا دیں، کیونکہ بعض جگہوں پر پانی ہینڈ شاور ہاتھ میں لے کر پانی پہنچانے میں آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی. صرف نیچے کھڑے رہ کر پانی اوپر سے آئے، خدشہ ہے کہ شاید اس جگہ پر پانی نہ بہے جہاں پر پانی بہانا بھی ضروری ہے. تو بدن کو ملنا بھی سنت ہے، جی ہر جگہ کو ملنا ہے. کیا غسل کرتے ہوئے کان کے اندر پانی ڈالنا بھی ضروری ہے؟ کان کی جو باہر کی سطح ہے نا یہ دھلی نہیں ہے، اندر سوراخ میں پانی تو نقصان کرے گا ڈالیں گے تو. باہر کی سطح پر پانی بہہ جائے، آپ بہہ جائے. غسل میں یوں کرتے ہیں نا تو مطلب پانی کا چانس تو ہے کہ بہہ جائے. بعض اوقات ہے کہ میل جمے ہوئے ہوتے ہیں یہ کان کی ادھر، میل اتنا سخت ہوتا ہے کہ شاید پانی نہ بہے. یہ میل کو انگلی سے صاف کیا جائے. یہ اوپر کی سطح میں ہوتا ہے، یہ اس حصے میں یہ بھی تھوڑا فولڈ ہوتے ہیں تو یہاں بھی تھوڑا ہلا جلا کر میل کی تہ جمی بھی تو اس کو چھڑانا یہ فرض ہے. یہ ہے تو درست، لیکن بعض اوقات ایسی جگہ پر یہ میل وغیرہ جم جاتا ہے جس کا پتہ نہیں چلتا. اس طرح کی مطلب کوئی چیز رہ جائے جس کے احتیاج میں حرج ہو، جس کے دھیان رکھنے میں حرج ہو تو اس میں معافی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جب پتہ چل گیا کہ یہ رہ گیا ہے
जैसे मक्खी मच्छर की बीट है, इस तरह की बारीक चीज़ रह जाए तो बाहर इशत में भी लिखा है, तो इसको मतलब मैंने रह गया तो अब नमाज पढ़ ली तो हो गई, लेकिन जब पता चल गया तो अब इसको छुड़ा कर उस पर पानी बहाना होगा। क्या 3 बार जिस्म पर पानी बहाना फ़र्ज़ है? एक बार से फर्ज अदा हो जाएगा, 3 बार सुन्नत है। अच्छा, अब ये शावर के नीचे नहाएंगे तो 3 बार का तो हिसाब नहीं रहेगा, वो कंधे और ये तरतीब है ये भी नहीं रहेगी। तो इसमें ये कि हर तरफ से पानी बस ऊपर से जैसे आ रहा है, अब इसमें पहले सीधा कंधा फिर बायां कंधा उल्टा कंधा, इसकी अब वो ज़रूरी नहीं है। तो पानी बह रहा है तो इतनी देर बहते पानी, ये बहता पानी में आएगा, इतनी देर बहते पानी में ये रहे जितनी देर में 3 बार धुल जाता है, तो ये सुन्नत अदा हो जाएगी। गैर ज़रूरी बाल काटने से क्या गुस्ल वाजिब हो जाता है? इससे गुस्ल फर्ज नहीं होता। नहाने के बाद क्या नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी है? नहा लिया और सही मानों में गुस्ल कर लिया जिसमें वज़ू शामिल है, तो अब वज़ू हो चुका है, तो फिर अब दोबारा वज़ू की ज़रूरत नहीं। कपड़े बदलने से या किसी का नंगा सित्र देखने से वज़ू नहीं टूटता। बारिश में नहाने से क्या गुस्ल हो जाएगा? जी हाँ, अगर कुल्लियाँ नाक में पानी चढ़ा ली और पूरे बदन पर जिस तरह पानी बहना चाहिए वो बह गया, कम से कम 2 कतरे ही बह गए, तो गुस्ल का फ़र्ज तो उतर जाएगा। हर जगह वही एहतियात के साथ पानी बहना चाहिए बारिश का भी। और वज़ू के लिए भी अगर आ जाए वज़ू पर पानी बह जाता है, नाक में पानी चढ़ा ले, कुल्लियाँ कर ले। खैर अगर किसी ने नाक में पानी नहीं चढ़ाया, कुल्लियाँ नहीं की, वज़ू तो हो जाता है, लेकिन सुन्नत मुक्कदा है ये कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना।